بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدنیہ، آیت نمبر 22 سے 24، آخری 3 آیات ہماری رہتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، اللہ کا معنی اللہ، الذی اس میں موصول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ ذات۔ اب جب ہم اس کا اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں تو بنتا ہے وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ کون سا؟ لا الہ، پہلا لا جو ہے وہ نفی کے لیے، لام الف لا، اور آگے ہے الہ۔ الہن کا جو معنی ہے وہ ایک نہیں ہے۔ اگر آپ لغت کو پڑھتے ہیں، ڈکشنری جس کو آپ کہتے ہیں، تو الہن کا معنی ہوتا ہے ایسا معبود جس کی عبادت کی جائے۔ الہن کا یہ بھی معنی ہے کہ مشکل میں جس کو پکارا جائے۔ الہ کا یہ بھی معنی ہے جس کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھا جائے۔ گویا جتنے بھی معانی اس حوالے سے ہیں کہ جس میں ہم کسی ما فوق الفطرت کو پکار رہے ہوتے ہیں، وہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے کوئی التجا کرنی ہے، آپ نے کوئی شفا مانگنی ہے، آپ نے کوئی اولاد مانگنی ہے، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ الہ ہے۔ اب فرمایا لا الہ، کوئی معبود، کوئی الہ ہے ہی نہیں، یعنی ایسا کوئی نہیں ہے جس سے آپ شفا لے سکیں، جس سے آپ اولاد لے سکیں، جس سے آپ مال لے سکیں، جس کو آپ سجدہ کر سکیں، جس کی آپ عبادت کر سکیں، جس کو مشکل میں پکار سکیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ الا ہو، مگر وہ، ہاں ایک ہے، باقی سب کی نفی ہوگی۔ جتنے بھی تم نے بنا رکھے ہیں سب کی نفی کر دی۔ ایک ہی اللہ ایسا ہے، ایک ہی الہ ایسا ہے جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، باقی کسی میں نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی میں ایک ہے، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 3 ہیں، کسی میں 4 ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کسی میں اللہ والی صفات ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی صفت اللہ والی کسی انسان میں، کسی دیوتا میں، کسی جن میں، کسی پری میں، کسی فرشتے میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جب ہم ترجمہ اکٹھا کرتے ہیں تو لا الہ الا ہو، اس کا معنی بنتا ہے، لفظی ترجمہ میں نے کر کے بتا دیا ہے، تو اکٹھا بنتا ہے جس کے سوا کوئی معبود۔ معبود کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، دعا بھی، پکار بھی، عبادت۔ الدعاء هو العبادہ۔ بعض لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت ہی تو ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، تو یہ غیر کو پکارنا عبادت ہے۔ جب آپ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی کو سنوارنے والا، شفا دینے والا، دولت دینے والا، بیٹا بیٹی دینے والا مان کر پکارتے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ اچھا، لفظ اللہ اس پوری سورہ مبارکہ میں 24 بار آیا ہے۔ اس سورت کی یہ بھی شان اور مقام، 24 بار، 16 بار ٹوٹل 40 بار اللہ کا نام آیا ہے۔
24 بار لفظ اللہ کے ساتھ، جو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، باقی سب اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اور یہ جو 99 نام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 99 ہیں۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ جو ان کا احصار کر لیتا ہے، یعنی ان کو یاد کر لیتا ہے۔ تو یاد کرنا صرف یہ نہیں جیسے ہمارے اسکولوں میں بچوں کو یاد کروا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، اس کا معنی نہیں پتا، اس کا مفہوم نہیں پتا، اس کے مطابق عمل نہیں ہے، تو خالی نام یاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ کے کئی نام ہیں۔ بہرحال تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ اس سورہ مبارکہ میں 24 بار آیا ہے۔ 16 بار ضمائر ظاہری اور پوشیدہ کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوا ہے، تو کل 40 بار اللہ کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہوا ہے۔ اب یہاں پر ان آخری آیات میں سب سے زیادہ اللہ کی صفات کا ذکر ہوا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ کا ذاتی نام، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی الہ واحد، یہ پہلی صفت ہے، اور یہ ایک دعویٰ ہے کہ جس سے ہم نے التجا کرنی ہے وہ کون ہے۔ پھر آگے مزید اس کی صفات اللہ بیان کرتے ہیں۔ خود ہی فرمایا عالم الغیب، عالم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جاننے والا، علم رکھنے والا۔ کیا؟ الغیب، ایک ہوتا ہے غائب۔ غائب یہ وہ چیز ہے کہ جو مثلا وہ ہمارا نمازی جو کل تھا آج نہیں ہے، آج وہ غائب ہے۔ ایک ہوتا ہے غیب۔ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو کہہ لو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، کئی ایسی چیزیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں حکم ہوا کہ تم نے غیب پر ایمان لانا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے سابقہ انبیاء کو نہیں دیکھا، اپنے پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھا آج کے دور میں، لیکن ہمیں حکم ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے کہا کہ متقین کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، بن دیکھے اللہ پر ایمان لے آنا۔ گویا ایمانیات سے کام شروع ہوگا، ایمان آئے گا تو پھر نیکیوں کا کام شروع ہوگا۔ پھر کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بعد میں، پہلے ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جاننے والا ہے، الغیب ہر چھپی، والشہادہ اور ہر شہادہ کا معنی ہوتا ہے ظاہری، کھلی، وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، کھلی چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ کہیں گے کئی ظاہری چیزیں تو ہم بھی جانتے، ہم کچھ جانتے ہیں، آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے۔ کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، کسی بندے کو سب کا علم نہیں ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جو ظاہری ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ علم ہم نے حاصل کر لیا، لیکن جو پتھروں کے اندر ہیں، جو لکڑیوں کے اندر ہیں، کئی دفعہ آپ لکڑی کاٹتے ہیں، اندر سے موٹے تازے کیڑے نکل آتے ہیں۔ آپ سوچا تھا آپ نے کہ یہ لکڑی میں کاٹوں گا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلے گا؟ آپ تو نہیں جانتے تھے، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا، چھپی ہوئی تھی نا چیز۔ پہاڑوں میں، غاروں میں، دیکھو نا اس دن بھی میں نے اشارتاً وہ حدیث غار والی، 3 لوگ غار میں بند ہو گئے، بالکل منہ بند ہو گیا، اب وہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اب باہر سے گزرنے والے کسی بندے کو، بشر کو نہیں پتا کہ اس غار میں کچھ ہوگا، لیکن اللہ ان کو دیکھ رہا تھا، جانتا تھا کہ یہ میرے بندے پھنسے ہوئے ہیں، اور جب ان بندوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکال دیا۔ اس لیے فرمایا ہر چھپی، غیب کا معنی چھپی، ہر چھپی اور ہر کھلی چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ پہلی صفت، یعنی پہلی صفت تو یہ نا کہ الہ واحد ہے۔ آگے مزید اسی کی وضاحت میں کہا
کہ یہ خاصہ صرف اس اللہ کا ہے. جب یہ خاصہ اس کے پاس ہے تو پھر عبادت کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے. مزید فرمایا هو الرحمن، وہی بے حد رحم کرنے والا ہے. وہی بے حد رحم کرنے والا. دنیا میں جتنا بھی رحیم ہوگا پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ بدلہ ضرور لے لے گا، کہیں نہ کہیں غصہ ضرور کر جائے گا، کہیں نہ کہیں اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں نا، پیغمبر سب سے زیادہ رحیم ہوتے ہیں. تو جب چاہے وہ حق پر ایک مسئلہ تھا لیکن غصہ کتنا آیا، کئی دفعہ آپ نے سنا ہے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچ دیا. غصہ آیا تو کھینچا نا. کئی احادیث میں آتا ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ نے کوئی ایسا سوال کر دیا جو آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ غصے میں آ گئے. رحیم ہونے کے باوجود، رعوف ہونے کے باوجود غصے میں آ گئے. لیکن اللہ کا حوصلہ کتنا ہے. ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے غصے دلانے والے کام کرتے ہیں، لیکن ایک بار صدقے دل سے اللہ کہتے ہیں نا، اللہ نے کبھی دوسری بار یہ نہیں کہنا کہ کل تم نے یہ کہا تھا آج مجھے بڑا پکار رہا ہے. اللہ اکبر. وہی بے حد رحم کرنے والا ہے. بعض لوگ کہتے تھے 70 ماؤں سے زیادہ. یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، یہ من گڑت بات ہے. 70 ماہ کیا ہے، 80 ماہ کیا ہے، 1000 ماہ کیا ہے. اللہ ساری کائنات کی تمام جو جاندار اشیاء ہیں، جو ان کی مائیں ہیں، جو ان کے والدین ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اتنا پیار کہ 100 قتل کر کے بھی آ جائے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. اتنا پیار کرتا ہے اللہ. اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں تنہا اپنی سواری پہ سوار پہنچتا ہے، آرام کی غرض سے رکتا ہے. اس سواری کے ساتھ اس کا جو کھچاوا اس کے اوپر جو اس نے رکھا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے، اس کے ساتھ کھانا بھی اس کا بندھا ہوا تھا، اور ایک سائڈ پہ سواری کو روک کر ریسٹ کرنے کے لیے سو گیا. بخاری کی روایت ہے. اٹھا تو سواری غائب، کھانا بھی اسی پہ، پینا بھی اسی پہ، سواری بھی نہیں ہے. اور اتنا وہ آبادی سے دور جا چکا تھا کہ واپسی پلٹنا اس کے لیے پیدل ممکن نہیں تھا. دائیں بائیں دیکھا، ادھر ادھر تلاش کیا، سواری نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں، پینے کو بھی نہیں ہے. کیا کرے؟ مایوس ہوا. کہتا بس اب میری یہی موت ہے، چلے لیٹ جاتے ہیں، جب موت آئے گی تو پھر ٹھیک ہے. اچانک پھر بیدار ہوتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری اس کے سامنے ہے. اتنا جذباتی ہوا، اتنا خوش ہوا. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں، ایک دم پکارا اللہم انت عبدی وانا ربک. اللہ اکبر. اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ بندہ اتنا خوش تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی، اور خوشی میں کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کا جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کی نہ خوشی کی انتہا ہے، اللہ کے نہ رحم کی انتہا ہے. یہ ہم بند کر دیتے ہیں، اتنی ماؤں جتنا، اتنے بندوں جتنا، یہ کچھ نہیں ہے. ہماری سوچ سے زیادہ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. فرمایا هو الرحمن، وہی بے حد رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے، نہایت مہربان. اگر آپ بسم اللہ کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں تو کیا کچھ اس میں چھپا پڑا ہے. بہرحال یہاں اتنی لمبی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے فرمایا هو اللہ الذی، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے
لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ایک بڑی کمال کی بات، الملک، وہ بادشاہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ بادشاہ تو بڑے ہیں، پاکستان کے بھی کئی بادشاہ ہیں، ساتھ والے ملکوں کے بھی بادشاہ ہیں، سعودی عربیہ کے بھی بادشاہ ہیں۔ بادشاہ تو پھیلے پڑے ہیں، تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے فلاں بھی بادشاہ، فلاں بھی بادشاہ تھا، اور پوری دنیا میں حکومت کرنے والا فلاں فلاں فلاں۔ لیکن کلی طور پہ اس کائنات کے اوپر جس کی بادشاہی ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ الف لام اس کے اوپر اس لیا ہے، الملک، بادشاہ ایسا ہے جس کی تفصیل میں آپ سورہ الملک کو پڑھ چکے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبھی کی سبھی بادشاہی اس کے پاس ہے۔ دنیا میں بادشاہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، کہتے ہیں جی پوری دنیا میں حکومت کی، لیکن پوری دنیا میں کئی ایسے علاقے ضرور ہیں اور یہ ہوتے ہیں جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، جہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن اللہ کی بادشاہی صرف دنیا میں نہیں، آسمان پر، زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ یہ ہے الملک، وہ بادشاہ ہے۔ اور پھر کمال کی آگے صفت بیان کی ہے، بادشاہ کیسا ہے؟ القدوس، نہایت پاک۔ دنیا کے بادشاہ جتنے بھی اچھے ہو جائیں پھر بھی کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھتے ہیں، غلطیوں سے پاک نہیں ہے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی ذات ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان سے 19-20 ہو جاتی ہے، ہو جاتی ان سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ پڑھے نا، 99 بیویاں پہلے ہیں اور ایک اور، وہ معاملہ سارا آپ کو پتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ذرا سمجھا کے آؤ میرے اس بندے کو۔ وہ بھیڑوں والا واقعہ کہ میرے پاس، ایک نے کہا کہ 99 بھیڑیں ہیں اور ایک نے کہا میرے پاس ایک ہے، تو یہ 99 والا کہتا یہ ایک بھی مجھے دے دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بھی یہ تو زیادتی ہے۔ بعد میں سمجھ آئی کہ اصل یہ معاملہ میری طرف آیا ہے کہ جس کے بیچارے کے پاس ایک بیوی میں چاہ رہا ہوں وہ بھی مجھے مل جائے۔ اللہ کے حضرت داؤد علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اتنی خوبصورت شخصیت ہے۔ عبادت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس کو کوٹ قرآن نے کیا ہے یا ہمارے پیغمبر اسلام نے کیا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ ان کے شکر کا ذکر کیا، ان کے روزے کا ذکر کیا، ان کے کھانے پینے کا ذکر کیا، خود خواہش کی میں خواہش کرتا ہوں کہ مجھے اللہ توفیق دے میں ویسا روزہ رکھوں جو حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا ہے۔ اتنی باکمال شخصیت، لیکن یہاں آ کے وہ بھی خطا کھا رہے ہیں، اور ہر پیغمبر سے کوئی نہ کوئی خطا تو ہوتی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بندہ نہیں مر گیا تھا، عمدن تو نہیں مرا تھا لیکن مر گیا۔ تو اس طرح کے کئی معاملات ہیں۔ ہمارے پیغمبر اسلام نے اپنے لیے شہد کو حرام نہیں کر لیا تھا، لیکن اللہ ایسا ہے جو کلی طور پہ پاک ہے، خطا کا بھی نہیں ہے۔ وہ تو ویسے کچھ بدبخت کہتے ہیں نا کہ اللہ کو غلطی لگ گئی، نبوت کسی اور کو دینی تھی کسی اور کو دے دی۔ امام جعفر صادق غالباً میں بات 100% صحیح ہے ان کی کتابوں کی، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی بات، بیٹھے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے ایک بات کی تو وہ بات بھول گئے یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی، مفہوم میں اس کا بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا شیخ حضرت آپ بھول گئے؟ انہوں نے کہا کوئی بڑی بات ہے، اگر میں بھول گیا ہوں تو اللہ بھی تو بھول جاتا ہے، علیہ باللہ۔ یعنی اس قدر جسارت کر جاتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال فرمایا القدوس، نہایت پاک ہے، نہایت پاک ہے، اور پھر کیا ہے؟ السلام، سلامتی والا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ جتنا بھی اچھا ہو جائے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ اس سے تانگی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ
تنگ ہی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے ظلم ہو ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غلط فیصلہ ہو ہی جاتا ہے۔ خود ہمارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی فیصلہ کروانے آئے، بخاری کی روایت ہے، اور چرب زبانی کی وجہ سے کوئی بندہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو مت سمجھے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ آگ کا انگارہ لے کے جا رہا ہے۔ اصل میں اشارہ کیا ہے کہ غلط فیصلہ میرے سے ہو سکتا ہے، میں نے تو ظاہری دو چیزیں وہی دیکھنی ہے، لیکن اللہ سے یہ بھی توقع نہیں کی جا سکتی، سوچا بھی نہیں جا سکتا، اتنا سلامتی والا ہے۔ پھر المؤمن، المؤمن کا معنی ہوتا ہے امن دینے والا، ایک ہوتا ہے ایمان لانے والا، لیکن یہاں ہے امن دینے والا، امن دیتا ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے وہ سب کو امن دیتا ہے۔ المہیمن، یہ کہتے ہیں نگہبان کو، نگہبانی کرتا ہے، محافظ ہے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جب کشتی ڈوبنے کے قریب ہے، اللہ کو خالص نیت کے ساتھ پکارا تو اللہ نے اس کی حفاظت کر دی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، اللہ نگہبان ہے، اللہ محافظ ہے، لیکن تعلق اللہ سے جوڑے تب پتہ چلتا ہے۔ العزیز، سب پر غالب ہے، بادشاہ جتنا بھی بڑا ہو، آپ کے ملک کا، کسی کے ملک کا، جتنا بھی وہ سخت ہو کہ کوئی رعایا میرے خلاف بات کرے گا اس کو پکڑ لیں گے، لیکن پھر بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں جتنا بھی اچھا ہو برا ہو سارے اس کی تعریف نہیں کرتے، سب پر اس کا غلبہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی بادشاہی ایسی ہے وہ سب پر غالب ہے۔ العزیز، سب پر غالب۔ الجبار، جبر سے نکلا ہے، وہ جو جبر سے کوئی کام کروانا، یعنی اپنی مرضی کروانے والا ہے، اپنی مرضی منوانے والا ہے، یعنی جو اللہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے نا، تو یہ تو ہمارے امتحان کے لیے ہے، ورنہ فرشتوں کو دیکھیں، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، کس بات کی؟ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، ذرہ برابر بھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ الجبار، کیا کرنے والا ہے؟ اپنی مرضی کروانے والا، مرضی منوانے والا، جو کہتا وہ ہو جاتا ہے۔ المتکبر، سب سے زیادہ بڑائی والا۔ ایک ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں متکبر نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہوتا، لیکن بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کئی انسان، یا کئیوں کو ہم بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے ہوتے نہیں ہیں۔ فی الحقیقت اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ ہے۔ المتکبر، سب سے بڑا، سب سے زیادہ بڑائی والا اللہ ہے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یعنی الجبار ہونے کے باوجود، المتکبر ہونے کے باوجود، العزیز ہونے کے باوجود، یہ تینوں صفات کیونکہ بظاہر سختی والی لگتی ہیں، لیکن وہ پاک ہے، کہ یعنی یہ نہیں مطلب کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے، کسی کا حق چھین لیتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اما، اس چیز سے، اصل میں تھا ان اور ما، اس چیز سے یشرکون، جو وہ شریک بناتے ہیں، یعنی جو شریک کفار نے، مشرکین نے، کافرین نے گھڑ رکھے ہیں، یا آج کے دور میں کلمہ پڑھنے والوں نے کئی بابے بنا رکھے ہیں، کہ اللہ ان سارے شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ ان سارے شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ کون؟ الخالق۔ خالق لفظ میں نا تو عام کرتے نا پیدا کرنے والا، لیکن یہاں تین درجے انسان کی تخلیق کے یا کائنات کی تخلیق کے بیان ہوئے۔ پہلا درجہ یہ ہے، خالق ہوتا ہے خاکہ بنانے والا،
جب ہم کوئی چیز بنانی ہوتی تو پہلے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں. تو اللہ نے جو کچھ بنانا تھا اس کا ایک خاکہ کہ کس کو کیسے بنانا ہے. یہ ہے خالق، خاکہ بنانے والا. الباری، الباری کا مطلب ہوتا ہے گھڑنے والا، ڈھالنے والا، کہ کس کو کس چیز سے بنانا ہے. جیسے انسان کو مٹی سے، گارے سے اس کو گوندا گیا، اس کو بنایا گیا. یہ دوسرا پروسیس ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ المصور. پھر اس گارے کو ایک تصویر کی شکل دی گئی. وہ جو مجسمہ جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے گوندا، آدم علیہ السلام کی مٹی. اب پہلے کیا ہے کہ کیسا بنانا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ خالق. اور پھر الباریو کیا ہو گیا کہ وہ گارا سے، مٹی سے، یعنی فرشتوں کو نور سے بنا رہے ہیں، جنوں کو آگ سے اللہ بنا رہے ہیں، تو انسان کو مٹی سے بنا رہے ہیں. وہ جو مٹی کو، گارے کو اکٹھا کر کے وہ ایک ڈھانچہ بنایا جا رہا تھا، یہ کیا تھا؟ الباریو. اور پھر اس کی شکل کیسی بنانی، جیسے ہم بیٹھے ہیں، یہ ہے المصور، تصویر بنانے والا. یہ کو کام کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا وہ اللہ ہے، یا وہی اللہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ خاکہ بنانے والا، اور دوسرا ڈھالنے والا یا گھڑنے والا. الباریو کا مطلب، اور المصور کا معنی تصویر یا صورت بنانے والا. پھر فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے الاسماء جمع ہے اسم کی، سب نام. اس لیے میں نے کہا صرف 99 نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. الحسنی، خوبصورت. سب اچھے نام اسی کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں. اور سورہ الاعراف کی غالباً آیت نمبر 186 میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو ان اچھے ناموں سے پکارا کرو. کئی احادیث میں آتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ نام لے کے، یہ نام لے کے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. یعنی اللہ کے صفاتی نام اللہ کے سامنے پیش کر کے، اللہ تو غفور رحیم ہے، کر دے مجھے معاف، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اللہ تو اولادیں دیتا ہے، دے دے، خالق تو ہی ہے، وہاب تو ہی ہے. یعنی اللہ کی صفات، صفاتی نام کا وسیلہ، واسطہ. وسیلہ جو ہے نا 3 طرح کا جائز ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی زندہ شخص سے جو نیک صالح آپ کی نظر میں وہ عقیدہ اس کا توحید ہو، ہر ایرا گہرا سے نہیں شروع ہو جاتے، مشرک ہے، بدعتی ہے، پھر بھی اچھا دعا کریے گا، نہیں. عقیدہ صحیح ہے، آپ کی نظر میں واقعی نیک صالح ہے، آپ اس کو کہہ سکتے، دعا کیجیے. جیسے پیغمبر اسلام سے صحابہ کرواتے تھے. نبی الاسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ دعا کریں بارش کے لیے، اور اس طرح چلتا آ رہا ہے. لیکن اگر کوئی نیک صالح فوت ہو گیا ہے تو پھر اس سے نہیں دعا کروا سکتے، اس کو جا کے کہہ نہیں سکتے اس کی قبر پہ. اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، جیسے غار والوں نے دیا تھا. ایک نے کہا اللہ یہ نیکی تیرے لیے، ایک نے کہا یہ تیرے لیے، ایک نے کہا یہ تیرے لیے. اگر واقعی تیرے لیے کی ہے تو اس مشکل سے نکال دے. اللہ نے نکال دیا. ثابت کیا ہوا؟ کہ آپ اپنی نیکی کا وسیلہ اللہ کے سامنے ڈال سکتے ہیں. اور تیسرا وسیلہ اللہ کے اسماء حسنہ کا ہے، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگنا. اس کے علاوہ کوئی وسیلہ کائنات میں جائز نہیں ہے، سب حرام ہے، سب شرک ہے. کسی مرے ہوئے کو آپ وسیلے میں لے کے آتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے. تو فرمایا سب اچھے نام اسی کے ہیں یا اسی کے لیے ہیں. لاہو کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے. سب اچھے نام اسی کے لیے ہیں، یعنی اسماء حسنہ جس طرح ہم کہتے ہیں. یسبحو، تسبیح بیان کرتے ہیں، لاہو اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے.
جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، کیا کرتے ہیں؟ اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ انسان کرے یا نہ کرے، جن کرے یا نہ کرے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز، جیسے کل پتھروں کا ذکر ہو رہا تھا، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پہاڑ بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں۔ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ان آیات کے بارے میں ایک ضعیف روایت، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے لیکن ضعیف ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ جو بندہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھ کے ان 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ڈیوٹی پر اس کی مغفرت کی دعائیں، اس کے لیے رحم کی دعائیں کرنے کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، اور اگر اس دن اس کو موت آ جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ تو یہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں نا مختلف، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو صورتوں کے فضائل کے بارے میں اکثر روایتیں بیان ہوئی ہیں نا، وہ ضعیف ہے، من گڑت۔ خاص کر سورہ یاسین کے بارے میں، یہ قرآن کا دل ہے، فلاں فلاں، یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ جب ہمارے پاس صحیح قرآن موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے، وہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا عمل کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا، یہ ابھی ان دنوں کے اندر اپنے کیا بیگانے کیا سب لگے ہوئے تھے انہی کام کے اندر۔ جو اصل کام ہے کرنے والے، ان کی تو ایک لمبی لسٹ ہے جو ختم نہیں ہو رہی، وہ ہم سے ہوتے نہیں ہیں، اور نئے نئے گھڑ کے دین بناتے جا رہے ہیں، نئے نئے گھڑ کے دین بناتے جا رہے ہیں۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی توفیق اور رحمت سے سورہ الحشر بھی آج ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یقیناً یہ اللہ کی ہمارے اوپر خاص رحمت تھی اور ہم اس قابل ہوئے۔ انشاءاللہ کل سے سورہ الممتحنہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔